नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तुर्की और शाम में शदीद जलजला आने से 1300 से ज़ायद लोग अज़जान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार करते हुए इमदाद फराहम करने के आज़म का किया इयादा। अडानी ग्रुप मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी करना पड़ी मुलतवी। श्रीनगर में नज़ुल अराजी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गश्त कर रही लिस्ट जाली, इंतजामिया की वजाहत। और शब मेराज और महाशिवरात्रि के लिए इंतजामात का डिवीजनल कमिश्नर ने मीटिंग में लिया जायजा, सभी इंतजामात को यकीनी बनाने की दी हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। तुर्की और शाम में आज सुबह आए शदीद जलजले के नतीजे में मरने वालों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई है। तुर्की में कम से कम 912 अफराद के मारे जाने की खबर है, जबकि 2300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। शाम में तकरीबन 400 अफराद के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों दीगर लोग जख्मी हुए हैं। खबरों के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ जाने का खदशा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तुर्की के 10 शहरों में 2818 से ज्यादा इमारतें ढह गई हैं। इस जलजले की शिद्दत 7.8 बताई गई है। आज का जलजला 100 से ज्यादा सालों में तुर्की में ये इंतहाई शिद्दत का जलजला माना जा रहा है, जिसके झटके पूरे खित्ते में महसूस किए गए। उधर सीरिया की सरकारी खबरों में कहा गया है कि वहां के एल्पो सूबे में बड़ी तादाद में इमारतें ढह गई हैं। जलजले के झटके लबनान और साइप्रस में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तुर्की में जलजले से जान और माल के नुकसान पर रंज गम का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत तुर्की के अवाम के साथ है और वो इस सानहे का सामना करने के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तुर्की और शाम में आए तबाहकुन जलजले से बड़ी तादाद में कीमती जानों के ज़ाया होने पर ज़बरदस्त रंजगम का इजहार किया है। उन्होंने दोनों ममालिक के सोगवारों के साथ हमदर्दी जताई है और जाम बहक हुए अफराद की जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। अडानी ग्रुप मामले को लेकर अपोजिशन के एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई को आज भी दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी। यह लगातार तीसरा दिन है कि जब अपोजिशन पार्टियों की रखना अंदाजी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा कोई ठोस काम काज नहीं कर सकी। लोकसभा में पहले इल्तिवा के बाद दिन में 2 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके और दीगर अपोजिशन पार्टियां ऐवान के वस्त में आकर अडानी ग्रुप मामले की तहकीकात मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए कराए जाने की मांग करते रहे। शोर शराबे के बीच पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एहतजाज कर रहे अरकान से इस्तदा की कि वो ऐवान को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदरी जमहूरिया के खुतबे पर बहस कराने की इजाजत दें। उन्होंने कहा कि सदरी जमहूरिया के खिताब पर बहस कराना एक पार्लिमानी रिवायत है और इसको रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेंबर बहस के दौरान किसी भी मामले को उठा सकते हैं और हुकूमत इसका जवाब देने के लिए तैयार है। ऐवान के सदर निशी ने मुश्तिल मेंबरान को अपनी अपनी निशस्तों पर वापस जाने की अपील की, ताहम मेंबरान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ी। इससे पहले आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियां अडानी ग्रुप मामले को लेकर हंगामा करती रहीं, जिसके बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने वजाहत की है कि सोशल मीडिया पर बाज़ अनासिर ने नज़ूल जायदाद पर तजावुज़ात से मुतल्लिक जो फहरिस्त जारी की है वो जाली है। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि समाजी मीडिया पर नज़ूल जायदाद के बारे में फर्जी लिस्ट सर्कुलेट करके दिखाया गया है और इसे श्रीनगर में तजावुज़ात की लिस्ट के तौर पर दिखाया गया है। इंतजामिया ने इस फहरिस्त को फर्जी करार देते हुए लोगों से इस्तदा की है कि वो इस तरह की गलत जानकारी पर कान न धरें। उसने कहा है कि ये लोगों में खौफ पैदा करने की एक कोशिश है और इसमें मुलव्वस लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जारी इन्हिदामी मुहिम ने लोगों में उलझन और तशवीश की लहर पैदा की है। बुलडोजर को आखिरी कदम के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को अपने दावे साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए और जिन लोगों ने सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा किया है उन्हें पहले मुनासिब नोटिस जारी किए जाने चाहिए। वो आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने ताहम कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने सरकारी अराजी पर कब्जा किया है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सही और मुनासिब तरीक़ाकार
اپنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آج کل بلڈوزروں کو مکان، کمپلیکس اور عمارتیں گرانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کون سا طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور کس بنیاد پر یہ انہدامی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ انہدامی مہم سے متعلق ایک حقیقی لسٹ اجرا کریں۔ ادھر محبوبہ مفتی نے بھی آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ جموں کشمیر میں شروع کی گئی تجاوزات مخالف مہم کو لوگوں کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی زمین پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں سے زمین چھڑانے کے سرکاری اقدام کے خلاف نہیں ہے، تاہم اس سے لوگوں کا روزگار متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس بیچ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے انہدامی مہم چلانے کے لیے سرکار کی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مسماری مہم کوئی بھی پیشگی نوٹس جاری کیے جانے کے بغیر چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس یقین دہانی کے باوجود کہ 4-5 مرلہ زمین والوں کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا، ایسے رقبے پر تعمیر کیے گئے ڈھانچوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ سجاد لون نے انہدامی مہم کے دوران اپنائے جا رہے قواعد و ضوابط پر اعتراض جتایا۔ وہ بھی آج سری نگر میں میڈیا کے افراد سے بات چیت کر رہے تھے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی نے مرکزی اور یوٹی سرکار کو جموں کشمیر میں عام لوگوں کے مکانوں کو گرانے پر روک لگانے کی مانگ کی ہے۔ اس نے اس مشق کو عوام مخالف اور غیر جمہوری قرار دیا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے آج ایک میٹنگ میں آنے والے شب معراج العالم کے بعد کے جمعہ اور مہا شیوراتری کی تقریبات کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ آثار شریف درگاہ حضرت بل، جناب صاحب سورا، زیارت شریف کلاش پورہ، کعبہ مرگ مکہ، اہم شریف بانڈی پورہ اور دیگر زیارت گاہوں جہاں زائرین شب معراج پر عبادت کے لیے بڑی تعداد میں حاضری دینے آتے ہیں پر صفائی ستھرائی، پینے کا صاف پانی، بجلی اور صحت سمیت تمام بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ ڈویژنل کمشنر نے محکمہ بجلی کو شب معراج کے بابر کے موقع پر بلا خلل بجلی سپلائی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس کو چالو حالت میں رکھنے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ مہا شیوراتری منائے جانے کے تعلق سے انہوں نے ڈائریکٹر فلوریکلچر کو شنکراچاریہ مندر اور کھیر بھوانی پر تازہ پھول دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مچھلی، اخروٹ اور ندرو کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہا۔ سیکریٹری مائننگ امت شرما نے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں آج ایک تفصیلی میٹنگ میں کشمیر ڈویژن میں کان کنی کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح ہدایت دی کہ محکمہ آن لائن خدمات کے ذریعے ای چالان اور ای مارکیٹ پلیس کے 100% استعمال میں داخل ہو گیا ہے اور یہ موزوں وقت ہے کہ مائننگ پورٹل کے کام کاج کو عوام کی زیادہ سے زیادہ سہولت کے لیے آسان بنایا جائے۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے سپریم کورٹ کے نئے مقرر کیے گئے 5 ججوں کو آج صبح عہدے کا حلف دلایا۔ ان میں جسٹس پنکج متل، جسٹس سنجے کرول، جسٹس پی وی سنجے کمار، جسٹس احسان الدین امان اللہ اور جسٹس منوج مشری شامل ہیں۔ ان ججوں کو سپریم کورٹ کے احاطے میں منعقدہ ایک تقریب میں حلف دلایا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہارٹیکلچر سری نگر میں آج ضلع سری نگر کے لیے ضلع سطح کا تربیتی پروگرام شروع ہوا جو زراعت کی ہم جہت ترقی پروجیکٹ کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ افتتاحی رسم پر دیگر لوگوں کے علاوہ سکاسٹ کشمیر کے ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر دل محمد مخدومی، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر جی آر میر اور ڈائریکٹر ایگریکلچر چودھری محمد اقبال موجود تھے۔ اس موقع پر ناظمی باغبانی نے کہا کہ مذکورہ پروجیکٹ جموں کشمیر میں باغبانی شعبہ کی ہم جہت ترقی میں کایا پلٹ کرے گا۔ راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر میں آج فوج کی 80ویں بریگیڈ نے نائک جادو ناتھ وار میموریل پر نوشہرہ ڈے منایا۔ اس دن کو منانے کا مقصد 1947-48 کے بھارت پاک جنگ میں بھارت کی جیت اور نائک جادو ناتھ سنگھ کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنا تھا۔ نائک جادو ناتھ نے 1948 میں آج ہی کے دن قوم کی خدمت میں اپنی جان نچھاور کی تھی۔ فوج کی 80ویں بریگیڈ کے بریگیڈ کمانڈر منیش سہگل نے سول شخصیات اور مقامی لوگوں کے ہمراہ وار میموریل پر گلہ عقیدت نظر کیے۔ اس موقع پر سابق فوجیوں نے نوشہرہ کے لیے آج کے دن کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ نائک جادو ناتھ نے اپنی جان قربان کر کے نوشہرہ کی حفاظت کی تھی۔ فوج نے کپواڑہ ضلع میں کلاروس بلاک کے برف سے ڈھکے بڑا کھیت گاؤں سے ایک حاملہ خاتون کو نازک حالت میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایمبولینس گاڑی تک پہنچایا۔ فوج
کو مذکورہ خاتون کے افراد خانہ کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں فوری طبی مدد کے لیے ان سے مدد کی اپیل کی گئی۔ بھاری برفباری کی وجہ سے علاقے کی سڑکیں پوری طرح بند تھیں اور کوئی پرائیویٹ یا فوج کی گاڑی خاتون کے گھر تک پہنچ نہیں سکتی تھی کیونکہ سڑک تنگ اور خطرناک تھی اور اس پر کافی پھسلن بھی تھی۔ فوج کے جوانوں نے مذکورہ خاتون کو برفیلی راستوں اور برفباری کے بیچ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس جگہ پر پہنچایا جہاں وہ ایمبولینس کھڑی رکھی گئی تھی اور اسی گاڑی کے ذریعے اسے پرائمری ہیلتھ سینٹر کلاروس پہنچایا گیا جہاں پر زچگی کے بعد انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ مذکورہ خاتون کے اہل خانہ اور ڈاکٹروں نے تیزی اور بر وقت کارروائی کے لیے بھارتی فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اننت ناگ ضلع کے کھندرو ناوگام گاؤں میں آج فوج کی طرف سے ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنا طبی معائنہ کرایا اور مفت ادویات حاصل کیں۔ مقامی لوگوں نے فوج کے اس قدم کی تعریف کی ہے اور اس طرح کے مزید کام منظم کرنے کی استدعا کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بنگلورو میں انڈیا انرجی ویک 2023 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ حکومت بھارت کی توانائی مکس میں قدرتی گیس کا صرفہ بڑھانے کے مشن کے اندر میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن سیکٹر میں عالمی سطح پر قیادت کر رہا ہے اور قومی گرین ہائیڈروجن مشن 21ویں صدی کے بھارت کو ایک نئی سمت دے گا۔ انہوں نے انڈین آئل کے انڈور سولر کوکنگ سسٹم کے دوہرے کوک ٹاپ ماڈل کو بھی جاری کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج جاری کیے گئے سولر کوک ٹاپ سے بھارت میں گرین اور صاف ستھری کوکنگ کو نئی جہت ملے گی۔ وادی میں آج بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ احمد صاحب طارب علی آسمی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع طارب النما کدل میں قرآن خوانی، ختمات المعظمہ، درود اذکار اور مولود خوانی کی مجلس سے آراستہ ہوئیں۔ آستان عالیہ پر عرس کی تقریب کے دوران وادی کے اطراف اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے حاضری دی۔ اس موقع پر علماء نے حضرت شیخ احمد صاحب طارب علی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ گریز میں آج 4 اہلکار اس وقت بال بال بچ گئے جب ایک گاڑی جس میں وہ سوار تھے برفانی تودے کی زد میں آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ برفانی تودا داور تلیل سڑک کے چک نالہ کے نزدیک اس وقت گر آیا جب 4 اہلکار جن میں ایک نائب تحصیلدار، 2 جونیئر انجینئر اور گاڑی کے ڈرائیور کے ہمراہ کسی ترقیاتی کام کا معائنہ کے لیے جا رہے تھے۔ اس حادثے میں یہ چاروں بال بال بچ گئے، البتہ گاڑی برف کے نیچے دب گئی۔ ان 4 اہلکاروں کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ بتا دیں کہ گریز وادی میں آج بھاری برفباری ہوئی جس کی وجہ سے کئی سڑکوں کو احتیاطی اقدام پر بند کر دیا گیا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔